Welcome back, and let's go check out the world of networking through our guests. स्किल में गैप ज़रूर है कि जो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं हम उसका स्किल मैच नहीं कर रहा, बट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव बाय जैसे हमने ये नेटवर्कर सोसाइटी का इवेंट किया है. इसमें हमने तमाम जो इंजीनियर्स बुलाए, जो स्पीकर्स बुलाए, तो वो ब्रिज करना चाहते हैं. वो जो गैप है वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट, कि अगर वो ब्रिज हो जाए तो दे आर केपेबल to deliver that certifications. If you as a provider start looking into using IP as a platform, then it gives you as a comparative advantages also. And I give you some examples. There's another provider, a big provider in US called Vonage. I don't know if people have heard about it. You can get the number from Vonage, and they give you a modem also. That modem you can carry anywhere in the world. You can bring it Pakistan or anywhere, but that's the flexibility part. The second piece is I have the service at home. When somebody leaves a voicemail at home, I get an email with the voice message. So it's these kind of services, feature added services, it can basically give you more. नेटवर्किंग से मुराद ये होती है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेट हो जाता है ताकि मजीद सर्विसेज और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लॉन्च हो सकें. डेटा सेंटर ऐसी ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है. डेटा सेंटर बेसिकली हाउसेस द डेटा दैट द कंपनी हैज. आजकल ये सारे जो काम होते हैं, राइट, पेपर पे तो बहुत ही कम काम होता है, राइट. एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक. लोग जो हैं बैंक से होता है वो ऑनलाइन पे जाते हैं, अपनी साइट ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं, बिल्स ऑनलाइन पे करते हैं, राइट. तो सब काम इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है. एट द एंड ऑफ द डे वो सारा इलेक्ट्रॉनिक जो आप चीज़ें जो कर रहे हैं वो जाके एक डेटा एक डिस्क में जाके स्टोर होता है जो डेटा सेंटर के अंदर, जो कंप्यूटर रूम के अंदर जाता है. और जहाँ पर एक्सपोजर की बात आती है तो ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज का क्या मतलब होता है और इसका वास्ता नेटवर्किंग से क्या है. एक चीज़ इस रीजन के हवाले से स्पेशली और फॉर अदर रीजन एज वेल कि एनर्जी क्राइसिस जो है ये सेकंड बिगेस्ट क्राइसिस है और ये कॉस्ट फैक्टर बन रहा है बाय 2009 और 2010 तक after the labor cost in North America, but labor cost is not very high in this region. So you can say the energy cost is really the first thing in this region, right? और उसके लिए हम बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट चल रहा है ग्रीन डाटा सेंटर का कि ग्रीन डाटा सेंटर आप कैसे बना सकते हैं, एनर्जी को मिनिमाइज कैसे करते हैं, क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हर साल जो डाटा सेंटर की जो रिक्वायरमेंट है एक अंदाजे के मुताबिक बाय 2011 ये रिक्वायरमेंट जो भी आज एग्जिस्ट करती है ये ट्वाइस हो जाएगी, डबल हो जाएगी. और जो प्रोडक्शन है मार्केट में वो उस लिहाज से नहीं बढ़ रही है, ये हम सबको पता है. तो इसका हल बहरहाल सो पर हमारे पास हल यही है कि हम जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसको एवरी बिट वी नीड टू मेक श्योर कि ये एनर्जी एफिशिएंट हो. और मार्केट में जिस तरह हमारे पास घरों में अप्लाइंसेस आते हैं, फ्रिज है, टीवी है, आपने देखा होगा एनर्जी सेवर टाइप की है. ऑलमोस्ट लेजिस्लेशन ड्राफ्ट मोड में पास हो चुका है EPA ने, US की ऑर्गेनाइजेशन है EPA की. अब आप एनर्जी एफिशिएंट हीट इक्विपमेंट लगा सकते हैं. अभी ये फॉर्मल नहीं पास हुआ है क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें कि 1.2% से लेके 1.5% तक की जो एनर्जी है इस वक्त USA में वो सिर्फ सर्वर्स ले जाते हैं. टोटल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. There's business opportunities. People can come up with workarounds कि भाई किस तरह छोटे से power plants बनाएं. It might be running on diesel and other things, and how you can support large-scale data centers because you need to keep the power online. There shouldn't be a glitch, right? And there's technologies that can assist in doing that. तो ये तो तय हो गया कि नेटवर्किंग में बहुत स्कोप है और बहुत ब्राइट फ्यूचर है. तो हमारे एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी सेक्टर का फ्यूचर क्या देखते हैं. सिस्को की जो सर्टिफिकेशन है CCNA से लेके CCI तक वेरियस लेवल ऑफ सर्टिफाइड इंजीनियर्स, बट ओवरऑल देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 600,000 6 लाख के करीब सर्टिफाइड सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर्स हैं. अब इसमें बाइफिकेशन है कि कुछ 2 लाख CCNA होंगे या 1 लाख ये होगा या बट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख के करीब हैं. एंड जस्ट अनदर FYI कि वी वांट टू टेक दिस टू ऑलमोस्ट 3 मिलियन. सो हमारा भी एक टारगेट है कि हमें और इंजीनियर्स सर्टिफाई करने हैं, तो वी वांट टू एटलीस्ट मेक इट 5 times more. You know, I don't come to Pakistan too often, but I was here 2 years ago, and this year I saw a lot of ads on DSL, broadband. So I'm really excited to see that
that broadband is just going live in this country, and people are going into flat rate and always online services. Once that's the first step. Besides, if you don't have bandwidth to at home, and if you're still talking about modems, then we are behind. But that's the first step, and I think once we have the access at home, then you can still, the second step would be the infrastructure, the bandwidth of the country, right? So how the fiber links are, how much bandwidth we have, that assessment needs to take place. تو یہ تو ہمارے ایکسپرٹس نے یہ بتایا ہے کہ آئی پی ٹیکنالوجیز اور وائس ٹیکنالوجیز اور ڈیٹا سینٹرز اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے پاکستان کہاں ہے. آبویسلی جتنی زیادہ ایفرٹ اور انیشیٹو آپ ایز این انڈیویجول, ایز اے کنزیومر یا انجینئر لیں گے, اتنا پاکستان کا نام اور آگے روشن ہوتا رہے گا. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چونکہ ساری چیزیں تیزی سے انٹرنیٹ پروٹوکول, آئی پی, ویب, انٹرنیٹ کی طرف جا رہی ہیں, آپ کا ایکسپوجر اور آپ کا ٹیلنٹ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے, پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہے اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے ہاؤ ٹو ٹپ آف دی ویک. سٹیزن جرنلزم سے مراد بیسکلی وہ فیکٹر ہے, مطلب وہ سچویشن ہے جس میں عام لوگ یا آپ جیسے لوگ, ہم جیسے لوگ, سٹیزنس جو کہ نارملی کسی شہر کے باشندے ہوتے ہیں, کوئی عام لوگ جو اپنی سچویشن یا کوئی بھی واقعے پہ یا کوئی بھی مسئلے پہ اپنی رائے کے حساب سے خود ایک تجزیہ دیتے ہیں یا جیسے کہتے ہیں بیان کرتے ہیں اپنی رائے کو. اس میں ہوتا یہ ہے کہ رائے بھی بیان ہو سکتی ہے, اس میں کسی کے واقعات رپورٹ بھی ہو سکتے ہیں جس طرح اخبار کرتے ہیں, کیونکہ اخبار تو دن کے ایک وقت نکلتا ہے, صبح نکلتا ہے, شام کو نکلتا ہے, الگ الگ اخبار ہوتے ہیں, خاص رپورٹر ہوتے ہیں. ٹی وی چینلس کے بھی خاص رپورٹر, خاص ٹی وی, کیمرہ, کرو, سب کچھ ریکوائرڈ ہوتا ہے. سٹیزن جرنلزم میں آپ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے, آپ کو صرف آپ کی موجودگی چاہیے, یا آپ کی کوئی موجودگی میں کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کو پسند آ گئی, کوئی ایسی خبر ہو جس سے آپ کی دلچسپی ہو, کوئی واقعہ ہو گیا, اس پہ آپ نے اپنی رائے دینی ہے, کوئی تجزیہ دینا ہے. اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے بہت سمپل کہ آپ اپنے رائے کو تھرو بلاگز یا کوئی اور پروسیجرس ہے جس طرح ہم کرتے ہیں, کمبائنڈ بلاگز کرتے ہیں, کراچی میٹرو بلاگز میں ہم کرتے ہیں, لاہور, اسلام آباد کے بھی ہیں. تو اس میں ہم لوگ عام لوگ ایک شہر کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ شہر کے بارے میں ہو سکتی ہے, اب وہ ہو سکتا ہے کوئی گروپ بنایا ہو صرف گاڑیاں ڈسکس کرنے کے لیے, ہو سکتا ہے کوئی گروپ بنا ہو صرف کتابیں ڈسکس کرنے کے لیے. تو اس شہر کے لوگ یا اس خاص انٹرسٹ سے متعلق ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اپنی رائے بیسکلی ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ وہ ایک فری اینڈ اوپن فورم ہوتا ہے, ہر کوئی آ کے اپنی بات کہہ سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ خاص لوگ الاؤڈ ہوں, باقی سب لوگ آ کے صرف کامنٹ کریں یا اپنی رائے کا اظہار کریں. تو بیسکلی سٹیزن جرنلزم از بہت ایک اوپن فیلڈ ہے, اس میں کوئی پابندیاں نہیں ہیں, اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہ کوئی میڈیا کے لاز آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں, آپ نے صرف ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. چونکہ ہم نیٹ ورکنگ اور کمیونٹیز اور ویب کی طرف کے بارے میں بات کر رہے ہیں, چیک آؤٹ آور دس ویکس فیورٹ ویب سائٹس. اس ہفتے بٹس اینڈ بائٹس کا ہائی اسپیڈ باؤنس bloggers.pk پر آ کر رک گیا. bloggers.pk پاکستانی بلاگز کا ایگریگیٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سائٹ کے ذریعے آپ وہ تمام بلاگز پڑھ سکتے ہیں جو پاکستانی بلاگرز نے لکھے ہیں. RSS فیڈز کے ذریعے آپ اپنے براؤزر میں یا پھر کسی بھی فیڈ ایگریگیٹر میں یہ ساری فیڈز ایک ساتھ پل کر سکتے ہیں. bloggers.pk کو وزٹ کرنے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی بلاگرز انٹرنیٹ پر کتنے ایکٹیو رہتے ہیں. اگر آپ بلاگر ہیں تو اس سائٹ کی ایڈمن کو لکھ کر آپ اپنا بلاگ بھی یہاں پر ایڈ کروا سکتے ہیں. مزید ڈیٹیلز کے لیے وزٹ کریے گا www.bloggers.pk. ہماری اس ہفتے کی دوسری ویب سائٹ ہے ZT.com جو ہمیں بٹس اینڈ بائٹس کے فیس بک گروپ کے تھرو سبمٹ کی گئی تھی. اس سائٹ پر آپ تازہ ترین خبروں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی MP3 اور 3GP سانگز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سانگز کی کوالٹی دوسری سائٹس کے مقابلے میں کافی بہتر ہے, اور اس سائٹ پر اردو کارنر بھی ہے جہاں پر آپ اپنے آرٹیکلز اور شعر و شاعری شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. کریئر کاؤنسلنگ فورم اس سائٹ میں سب سے زیادہ اہم ہے. آپ اپنی پرابلم شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے تجاویز آسانی سے دے سکتے ہیں. دیگر چیزوں میں آن لائن ریڈیو اور ٹی وی, فری ای میل سروس اور ویب ڈائریکٹری کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ شامل ہے.
فن کارنر شاید اتنا فنی نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے اور ویب سائٹ کے اونر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ویب SMS کی سروس فراہم کی گئی ہے اس سے میسیجز سینڈ تو ہو جاتے ہیں لیکن شاید ڈیلیور نہیں ہوتے. ویب سائٹ کے کلر زیادہ شارپ ہے جو کہ اس سائٹ کی اپیرنس پر برا امپریشن چھوڑتے ہیں. لیکن بٹس اینڈ بائٹس کو اس سائٹ کے ویب ماسٹر الطاف سیانی کی ایفرٹ بہت اچھی لگی. آپ اپنی بنائی ہوئی ویب سائٹ کا ریویو اپنے نام، پتہ اور فون نمبر کے ساتھ info@bitsandbytes.com.pk پر بھیج دیجیے گا اور یا تو ہمارے فیس بک کے گروپ پر پوسٹ کر دیجیے گا. ریمبر وی آر بٹس اینڈ بائٹس آن سما ٹیلی ویژن آن فیس بک. اور حسب معمول ہم چلتے ہیں اس ہفتے کے کوئز کی طرف. گوگل کے کسٹمائزڈ ای میل سولوشن کا نام کیا ہے؟ از اٹ اے گوگل ایپس، بی گوگل ڈاک اور سی گوگل پوسٹ؟ اپنا نام، پتہ اور فون نمبر ضرور لکھ کے بھیج دیجیے گا اینڈ ون آف یو لکی ونرز کوڈ ون اے وائرلیس راؤٹر فرام سسکو سسٹمز. اور ہاں، ہمارے پچھلے ہفتے کا کوئز کوشچن تھا ROFL کا کیا مطلب ہے، جس کا صحیح جواب تھا رولنگ آن دا فلور لافنگ. اور ہمارے پچھلے ہفتے کے کوئز کوشچن کے ونر ہیں کراچی سے امیمہ ظہوری. امیمہ کو سسکو کی جانب سے ملے گا ایک وائرلیس راؤٹر. کنگریچولیشنز. یاد رکھیے گا جس وقت آپ کوئز کا رسپانس ہمیں بھیجنے لگے تو اپنا پورا نام، فون نمبر، سیل نمبر، ای میل ایڈریس اور اپنے NIC کی ایک اسکین کاپی ہمیں info@bitsandbytes.com.pk پر بھیج دیجیے گا اینڈ ون آف یو لکی ونرز ہو گیٹ انٹرڈ انٹو اے لکی ڈرا could win a wireless router from Cisco Systems. ہر ایپیسوڈ کی ایئرنگ کے بعد بہت ساری ای میلز ہمیں آتی ہیں اور فیس بک پہ بھی یہ ای میلز اور کانورسیشن ڈائلاگ بڑھ رہی ہے. اس ہفتے کا سلیکٹڈ ای میل آف دا ویک ہے یہ. حیدرآباد سے علی اکبر نورانی لکھتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ڈیف کمیونٹی کو ریچ آؤٹ کیا ایک انٹرپریٹر کے ذریعے. مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ اگر اور پروگرامز ایک چھوٹی سی ایڈیشن کرنے لگے تو ڈیف بھی آپ لوگ سب سے کمیونیکیشن بآسانی کر سکیں گے. علی، آپ کی ای میل کا بہت شکریہ. ہم یہ کوشش جاری رکھیں گے کہ بٹس اینڈ بائٹس اور سما ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم پاکستان کی IT انڈسٹری کے بارے میں سب لوگوں کو معلومات دیتے رہیں. In the meanwhile, thank you for your email and enjoy your 42.com.pk t-shirt. Well, that's it for this week's episode of Bits and Bytes. آپ ہمیں ضرور لکھ کے بتائیے گا what you thought of this episode اور اگلے کے چند ایپیسوڈز میں ہم آپ کو کون سے ٹاپکس، ویب سائٹس یا گیجٹس فیچر کر سکتے ہیں. ہمیں آن لائن چیک آؤٹ کریے گا at www.bitsandbytes.com.pk. ہمیں آپ ای میل کر سکتے ہیں at info@bitsandbytes.com.pk یا تو پھر فیس بک پہ بٹس اینڈ بائٹس کی کمیونٹی جوائن کر سکتے ہیں بائی سرچنگ فار دا گروپ bitsandbytes.com.pk. پورا نام ہے. تو بی ویری کیئرفل، دیر آر لاٹس آف کمیونٹیز گوئنگ آن دیر. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے گا مجھے بھی اور فیملی ایجوکیشنل سروسز فاؤنڈیشن کی ٹیچر ہنا کو بھی. اللہ حافظ.